آفت کا علم بردار سیدھی ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ ویڈیوز، کچھ وائرل نیوز اور کچھ وائرل ویڈیوز وغیرہ رکھتے ہوئے تنقیدی تبصرے کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دیکھتے دیکھتے پل ٹوٹ جاتا ہے، اس پر سوار جو ہے ایک ٹرک اور یہ نیچے ڈہ جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں کس طرح سیلاب کی صورتحال ہے، ایک تصویر بھیانک انداز میں ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ دکھائیں گے۔ آخر امریکہ نے ہندوستان نہ جانے کی صلاح اپنے لوگوں کو کیوں دی ہے، اور کیوں پاکستان، شام اور عراق کے زمرے میں ہندوستان کو ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے، اس پر بھی گفتگو ہو رہی۔ بارہ بنکی میں تعزیہ لے جا رہے نوجوانوں کو پولیس کیوں تھانے لے گئی؟ مہاڑ میں جو اندوہناک حادثہ پیش آیا، 26 گھنٹے بعد مہر النساء باہر نکالی گئی ہے، کئی لوگوں کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ہر طرف اس وقت سیلابی صورتحال ہے، وہ چاہے پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو۔ اس کے علاوہ عمران خان مین آف دی ایئر کس ملک کی طرف سے قرار دیے گئے ہیں، وہ بھی نیوز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے، ترکی میں سلجوقیوں کی فتح کی یاد میں کس طرح تقریب سجائی گئی، اور کیوں اس پرانی تاریخ کو بار بار ترکی یاد کرانا چاہتا ہے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو، ساری چیزیں میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی خبروں اور اس کی تصاویر کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ جموں اور کشمیر کی ایک تصویر، یہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا، جو یہاں اس وقت سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے اور لوگوں کی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے، عام زندگی مفلوج ہو کر کے رہ گئی ہے۔ دراصل یہ جو اس وقت ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ راجوری ڈسٹرکٹ کا ہے، جہاں پہ سکتو اور درحالی نامی دو ندیاں ہیں، جہاں پر اس وقت سیلابی صورت جو ہے ان ندیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور آس پاس کے علاقوں کو پوری طرح سے یہ سیلاب متاثر کر رہا ہے، اور اس کے جو کنارے موجود ہیں ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ اس طرح کی خبریں یہاں ضلع انتظامیہ کی جانب سے آ رہی ہیں۔ ناظرین ایک اور میں اس وقت ویڈیو آپ کو سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو لان ہے وہاں ہے، جہاں پر اکثر جو طلباء ہوتے ہیں وہ لوگ یہاں آ کر کے کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں یا سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب کچھ پولیس والوں نے دیکھا کہ کشمیری بھی یہاں پر سویا ہوا ہے اور آرام کر رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سستانے لگا ہے، تو فوری وہاں پہنچ جاتی ہے اور اس کو جو ہے پوچھ تاچھ کے لیے اٹھا کر کے لے جاتی ہے۔ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے سوشل میڈیا میں کہ یہاں تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر لوگ جو ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک درخت کے پاس رکا کر کے دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں سے ایک درخت کے پاس بھی ایک آدمی سویا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ایسا اکثر ہوتا ہے، لوگ سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بالخصوص کشمیری کو نشانہ بنا کر کے اس طرح اٹھا لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف کشمیریوں کے لیے قانون الگ سے بنا ہوا ہے یہاں کے پارلیمنٹ ہاؤس کے لان میں کہ وہ نہیں سو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے؟ اس طرح کے سوالات کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں نے شیئر کرتے ہوئے اس پر اس وقت تبصرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یعنی کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف کشمیری ہونا ہی گناہ ہو چکا ہے۔ پولیس جس انداز میں ان طلباء کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان ویڈیوز سے صاف طور پر سامنے ظاہر ہو کر کے نکل کے آتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس پر تنقیدی تبصرے اس وقت ٹویٹر میں زوروں سے چل نکلے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور تصویر میں اس وقت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو اس وقت ٹویٹر میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہے۔
अमानतुल्लाह खान आप जानते हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली हैं और उनके साथ कुछ बच्चे हैं। ये बच्चे ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी की काउंसलर माने जाते हैं, जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, दहली फसादात के मास्टरमाइंड कह करके उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। इन बच्चों को जो है, इन बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हुए अमानतुल्लाह ने लिखा है कि आज मुझसे कुछ ताहिर हुसैन के औलाद, उनके बच्चे मुझे रोते हुए कि जो है वो अपने घर में भी रहने के लिए नहीं रह रहे हैं खौफ की वजह से, और खाते मुंजमद होने की वजह से जो है वो स्कूल की फ़ीस भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ ये तस्वीर शेयर करते हुए अमानतुल्लाह खान को जो है ये बताना चाहिए कि वो सबसे पहले ये दावा कर रहे हैं कि वो मुझसे मिलने आए, जबकि आप बहैसियत रुकन असम्बली एक ही पार्टी में होने के नाते आप ख़ुद उनके घर में जाकर के उनकी जो है सारी चीज़ें मुहैया करना चाहिए था, जो इस वक्त बहुत सारी मुसीबतों से दो चार हैं। एक तो वो खुद आपसे मिलने आए और आप तस्वीर निकाल करके लोगों के सामने हीरो बन रहे हैं। और दिल्ली में जो कुछ हुआ और आम आदमी पार्टी का किरदार तबलीगी जमात को बदनाम करने में और तबलीगी जमात के हवाले से मुसलमानों को बदनाम करने में जो उसका किरदार रहा है सबसे अव्वलीन सफ़ में, वो शायद अमानतुल्लाह साहब जानते होंगे, लेकिन जानबूझ करके वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस का मकाम ये है कि इन बच्चों को जो है आपने मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लिया और जो है जैसे मुलाकात के लिए आए, कभी आपने अपने ट्वीट में ये नहीं कहा कि आपने उन बच्चों की ज़रूरत को पूरा कर दिया है। बस ये कह रहे हैं कि तस्वीर शेयर करके वो मुझे मिलने आए और वो अपनी जो है परेशानियों को हमारे सामने रख रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आज हमारे लीडरान जिस पार्टी को भी मुंतखब करते हैं वो उस पार्टी के बुराइयों को गिनवाने के बजाय अपने ही लोगों को बेइज्जत करने पर तुले हुए हैं। ये आप तस्वीर से साफ तौर पर ज़ाहिर होता है। लिहाजा हम लोगों को भी अब संजीदगी से सोचना चाहिए कि अपने लीडरान मुंतखब करने से पहले उनकी जहनी सोच को जो है सामने रखा जाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर मुझे इस वक्त आप लोगों को ले जाना है तुर्की की जानिब। तुर्की में अब आजकल की अय्याम में यहाँ की एर्दोगान अपने आइंदा आने वाली नस्लों को और नौजवान नस्लों को अलग अलग अंदाज में सल्तनत उस्मानिया की याद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे टीवी सीरियलों से हो या मुंतखब प्रोग्रामों के ज़रिए से हो। इस वक्त जो तस्वीरें आप लोगों के सामने आ रही हैं, या आर्टिस्ट फाउंडेशन की जानिब से एक तकरीब मुनाकिद की गई है जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो मौजूद हैं। ये तकरीब सल्जूकियों और बाज़ंतीनियों के दरमियान जंग की याद में मुनक़िद की गई है और सल्जूकियों ने इस जंग में बाज़ंतीनियों को 1071 ईस्वी में शिकस्त दी थी और इस वक्त आप खातून अव्वल को भी इस तकरीब में मौजूद देख सकते हैं। सल्जूकियों और बाज़ंतीनियों के दरमियान जो 1071 ईस्वी में जंग लड़ी गई, जो सल्जूकियों ने जीती, ये जंग मंजल करत की जगह कहलाती है जहाँ पर जंग लड़ी गई थी, जो जदीद तुर्की के इलाके मलाज़गरत में लड़ी गई। यानी उस ज़माने में मंजल करत उसका नाम था और इस वक्त जो जदीद तुर्की है उसमें उसका नाम मलाज़गरत है। इस जंग को 949 साल पूरे हो गए हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फतह की तकरीब में शिरकत की और सल्जूकियों के कब्रिस्तान पर भी गए और वहाँ पर फातिहा खानी करके जो है उनको इसाले सवाब पहुँचाने की कोशिश की गई। ये जो आप देख रहे हैं ये सल्जूकियों के खबरों की निशानियां हैं और वो उनकी यादगारें हैं जो यहाँ की तुर्की कौम कभी नहीं भूलती। और सल्जूकी हुकूमत के साथ, उस्मानिया दौर के साथ जो रिश्ता है आप तारीख़ के हवाले से ज़रूर पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि सल्तनत उस्मानिया के बनाने में सल्जूकियों का कितना बड़ा किरदार था और उस वक्त सल्जूकियों के बादशाहों ने किस तरह अर्तुगरुल के फर्जंद उस्मान को जो है पूरी तरह से अथॉरिटी दे करके उनको एक अलग ही अपने एक मुख्तलिफ इलाके में अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद सल्तनत उस्मानिया लाई गई। इसी तारीख़ को जो है इस वक्त एर्दोगान नई नस्लों को अलग अलग अंदाज में बता करके वही अज़मत रफ्ता की दास्तानें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं नए अंदाज में। नाज़रीन, आइए एक और तस्वीर में आप लोगों के सामने रखूं। पाकिस्तान ने शामी बच्चों के लिए तुर्की में एक स्कूल का तोहफ़ा दिया है। पाकिस्तान की बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट से शामी बच्चों के लिए एक स्कूल तुर्की के जनूबी मशरक़ी शहर गेज़ेंटेप में कायम किया है। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में तुर्की पाकिस्तान इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरमैन अली शाहीन भी मौजूद थे। एक वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है उन लोगों की जानिब से जो है जो शामी बच्चे हैं, जो शाम से आए हुए हैं, जो तारिकीन वतन कहलाए जाते हैं, वहाँ जो है उनके लिए तुर्की में स्कूल का एक तोहफ़ा पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब आपको ले चलो। वाशिंगटन ने
صاف طور پر کہا ہے اپنے شہریوں کو یعنی امریکی شہریوں کو کہ وہ ہندوستان نہ جائیں۔ ہند امریکہ دوستی بھلے ہی نئے باب قائم کر رہی ہو، ٹرمپ انتظامیہ نے ایک سخت قدم اٹھاتے ہوئے اپنے شہریوں کو ہندوستان نہ جانے کا مشورہ دینا واقعی قابل تشویش ہے۔ امریکہ نے اس ایڈوائزری کے لیے کوئی واضح وجہ نہیں بتائی، لیکن اس طرح کی ایڈوائزری اس وقت جاری ہوتی ہے جب کسی ملک میں دہشت گردی اپنی انتہا کو ہو، یا داخلی جنگ اپنی انتہا کو ہو، یا منظم جرائم ہو رہے ہوں، یا وبا جیسے اسباب سے ہی دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کے سفر کے لیے درجہ بندی 4 مقرر کی ہے، جسے سب سے خراب مانا جاتا ہے۔ یعنی کوئی امریکہ اگر درجہ بندی 4 کسی ملک کو 4 میں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے شہری جانے سے کترائیں ایسے ملک میں جس شہر کو 4 نمبر یعنی درجہ بندی میں 4 نمبر دیا گیا ہے۔ اسی درجہ بندی میں امریکہ نے جنگ زدہ شام کو بھی رکھا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کو بھی رکھا ہے، ایران، عراق اور یمن جیسے ملکوں کو بھی اسی درجہ بندی میں رکھتے ہوئے اب بھارت کو بھی اسی نام سے اس وقت جوڑا گیا ہے۔ بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بھارت میں کرونا وائرس بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں جو تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اب وبا تو ہر ملک میں پائی جا رہی ہے، ایسے میں ان تمام ممالک کو بھی شمار کرنا چاہیے جس میں برازیل ہے اور بھی مختلف علاقے ہیں جہاں کووڈ 19 پھیلتا جا رہا ہے۔ لیکن صرف بھارت کو اس طرح ایسے حالات میں درجہ بندی 4 پر رکھنے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی اس وقت مغربی میڈیا میں یہاں کے موب لنچنگ کو لے کر کے اور دیگر CAA اور NRC کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور تبلیغی جماعت کو لے کر کے کرونا وبا کے دوران جس انداز میں یہاں مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ شیوا اپنایا گیا، اور بابری مسجد کے فیصلے کے بعد بھی جس طرح کی خبریں یورپین اور مغربی میڈیا میں چھپے اور بالخصوص اس کو سرخیوں میں لایا گیا، تو اس کے بعد سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہے شاید امریکہ جو ہے اب بھارت کو اسی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے جہاں پر داخلی جنگ اور امن قائم نہیں رہا ہے۔ بہرکیف اس بات کو لے کر کے اور امریکہ کی اس اعلان کے بعد، اس ایڈوائزری کے بعد، اس وقت ہندوستان میں بہت زیادہ اور بالخصوص ایسے جہاں جن کا تعلق تجارتی طور پر ملا ہوا ہے امریکہ سے یا بہت سارے الگ الگ علاقوں سے، بہت سارے الگ الگ شعبوں میں اس وقت تشویش پائی جا رہی ہے۔ ناظرین، بارہ بنکی آپ کو لے چلوں۔ اتر پردیش کی دارالحکومت لکھنؤ سے متصل بارہ بنکی ضلع میں منگل کی رات اس وقت ماحول خراب ہو گیا جب تعزیہ کے ساتھ جا رہے ایک نوجوان کو پولیس تھانے لے آئی۔ تعزیہ اور تعزیہ دار کو تھانے لے جانے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سینکڑوں تعداد میں اقلیتی برادری کے لوگ سڑکوں پر جمع ہو کر احتجاج کرنے لگے۔ بارہ بنکی کی سڑکوں پر احتجاج کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں اترے اقلیتی برادری کے لوگ پولیس کے طریقہ کار سے ناراض نظر آئے۔ اقلیتی برادری کے لوگوں پر الزام ہے کہ کورونا انفیکشن کے سبب عائد پابندی کے باوجود انہوں نے تعزیہ جلوس نکالے، جس کی پاداش میں مسولی اور بدوسرائے تھانہ علاقے میں 2 جگہوں پر 16 لوگوں کے خلاف نامزد رپورٹ درج کی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، لوگوں میں اس وقت غصہ پایا گیا بارہ بنکی میں جب تعزیہ لے جاتے ہوئے مسلمانوں کو گرفتار کرنے کی یا ان کو جو ہے ان پر لاٹھی چارج کرنے کی، ان پر ظلم و ستم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت جو ہے حالات معمول پر آئے ہیں، اس طرح کا بیان جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، مہاڑ میں جو حادثہ پیش آیا وہ آپ جانتے ہیں۔ مہاراشٹر کی ضلع رائے گڑھ میں 5 منزلہ عمارت کو گرے ہوئے 36 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن تاحال امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ رات گئے خاتون مہر النساء کو زندہ نکال لیے جانے کی خبریں آئیں۔ مہر النساء 26 گھنٹے تک ملبے کے نیچے دبی رہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ NDRF کی ٹیم نے منگل کی رات 10 بجے مہر النساء کو زندہ باہر نکال لیا۔ معلومات یہ بھی ہیں کہ خاتون کا پورا نام مہر النساء عبدالحمید قاضی ہے اور NDRF کی ریسکیو ٹیم نے رات 10 بجے انہیں محفوظ نکال لیا، اور ابھی بھی یہاں پر جو ہے مختلف قسم کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ 14 افراد کی موت ہو چکی ہے، 8 خواتین اس میں شامل ہیں، جبکہ تاحال ایک شخص لاپتہ ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے۔ تو اس طرح مہاڑ میں جو سانحہ پیش آیا وہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی تشویشناک ہے کہ کس طرح 10 سال پرانی ہی بلڈنگ اگر اس طرح زمین بوز ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو ہے چیزیں بلڈنگوں کو بنانے میں استعمال ہو رہی ہیں، ان کی بنیادی کس طرح کھوکھلی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو کھوجنا ہے، اس کا اندازہ لگانا ہے، وہ جو ہے وہاں کی انتظامیہ پر ہے، انہی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں
انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے۔ تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت